کیا آپ نے کبھی ایسے بازار کے بارے میں سنا ہے جہاں انسان بکتے ہیں، جہاں خوبصورت لڑکیوں کی باقاعدہ منڈی لگتی ہو، جہاں رشتوں کی قدر کی بجائے پیسوں کی بولی لگتی ہو؟ یہ کوئی پرانی کہانی نہیں ہے، نہ ہی کوئی دور دراز ملک کا قصہ ہے، یہ آج کا سچ ہے، اور وہ بھی ہمارے اپنے پاکستان میں، ایک ایسا علاقہ جسے قدیم زمانے میں حسیناؤں کی سرزمین کہا جاتا تھا، لیکن آج وہاں رشتوں کی جگہ ڈیلر اور کمیشن ایجنٹ نے لے لی ہے۔ دلہنیں خریدی اور بیچی جاتی ہیں، لیکن آج ہم آپ کو اس سے بھی زیادہ حیران کن روایات کے بارے میں بتائیں گے۔ ایک ایسی وادی جو پاکستان کے خوبصورت ترین ضلع چترال میں واقع ہے، جہاں کے لوگ زندگی، موت اور محبت کو ہم سے بالکل مختلف انداز میں دیکھتے ہیں۔ یہ ہے کلاش قبیلے کی کہانی۔ دوستو، آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کے لیے بہت مفید ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔ پیارے دوستو، ورلڈ ان اردو میں سلمان بیگ کی طرف سے السلام علیکم۔ دوستو، ہمارے ہاں جب کسی کے گھر میں موت ہوتی ہے تو رونا دھونا اور خاموشی ہوتی ہے، لیکن کلاش لوگوں کے ہاں موت کا مطلب ہے جشن، رنگ، رقص اور بھرپور دعوتیں۔ جی ہاں، یہاں مرنے والے کے جنازے پر ڈھول بجتے ہیں، لوگ ناچتے ہیں، ہوائی فائرنگ کی گونج سے پہاڑ لرز اٹھتے ہیں، لاش کی ٹوپی میں کرنسی نوٹ اور سگریٹ رکھے جاتے ہیں، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ جس طرح دنیا میں آنا خوشی کا موقع ہے، اسی طرح دنیا سے جانا بھی خوشی کا ہی موقع ہے۔ مرنے والے کو رخصت کرتے وقت اگر روتے ہو تو وہ پریشان ہوتا ہے، اس لیے اسے خوش دلی سے الوداع کہا جاتا ہے۔ یہاں ایک عام جنازے پر کم از کم 70 سے 80 بکرے ذبح کیے جاتے ہیں، 8 سے 10 بیل کاٹے جاتے ہیں، گوشت پکنے کی خوشبو پوری وادی میں پھیل جاتی ہے، شراب کے پیالے گردش کرتے ہیں اور لوگ خوب کھاتے پیتے ہیں۔ پرانے وقتوں میں کلاش لوگ اپنے مردوں کو لکڑی کے تابوت میں بند کر کے کھلے آسمان تلے چھوڑ آتے تھے، لیکن اب وقت بدل رہا ہے، اب انہوں نے لاشوں کو دفنانا شروع کر دیا ہے، لیکن خرچہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ایک عام کلاش خاندان پر 5 لاکھ سے 8 لاکھ روپے کا بوجھ آ جاتا ہے، اور کبھی کبھار یہ خرچہ 35 لاکھ روپے تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ یہ روایت صرف خرچ کرنے کا طریقہ نہیں، بلکہ ان کے لیے یہ سماجی حیثیت اور باہمی اتحاد کی علامت بھی ہے۔ اب آتے ہیں کلاش کی شادیوں کی طرف۔ ہماری معروف شادیوں کی رسمیں سب جانتے ہیں، رشتے تلاش کرنا، منگنی کرنا، مہندی، بارات، لیکن کلاش قبیلے میں شادی کا مطلب ہے بھاگنا۔ یہ کوئی افسانہ نہیں، یہاں لڑکا اور لڑکی باہم محبت کرتے ہیں، اور پھر ایک دن لڑکا اسے رات یا دن کے اجالے میں اٹھا کر اپنے گھر لے آتا ہے، نہ کوئی ڈر نہ کوئی خوف۔ جب لڑکی لڑکے کے گھر پہنچ جاتی ہے تو لڑکے کا باپ پورے گاؤں کو خبر کرتا ہے۔ اس کے بعد ایک دلچسپ مرحلہ آتا ہے، لڑکی کے والدین اور گاؤں کے بزرگوں کو بلایا جاتا ہے۔ ایک قسم کی عدالت منعقد ہوتی ہے، جہاں سب کی موجودگی میں لڑکی سے صرف ایک سوال پوچھا جاتا ہے، کیا تم اپنی مرضی سے آئی ہو؟ کسی نے جبر تو نہیں کیا؟ اگر لڑکی مسکرا کر ہاں کہہ دیتی ہے تو بس رشتہ پکا، کوئی لمبی چوڑی رسمیں نہیں، کوئی جہیز دہیج نہیں، نہ کوئی لڑائی نہ کوئی جھگڑا۔ لیکن اس کے بعد جو خرچہ آتا ہے وہ لڑکے والوں کی جیب کو خالی کر دیتا ہے۔ شادی کے چوتھے دن لڑکی کا ماموں آتا ہے اور اسے خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجا جاتا، تحفے میں ایک بیل اور ایک بندوق دی جاتی ہے۔ یہ تحائف کا سلسلہ کئی روز تک جاری رہتا ہے۔ سب سے حیران کن بات، کلاش قبیلے میں اگر کوئی شادی شدہ عورت کسی اور سے محبت کرنے لگے تو وہ اپنے نئے محبوب کے ساتھ بھاگ سکتی ہے، اور اگر وہ اپنی مرضی سے بھاگی ہے تو پہلا شوہر نہ صرف اسے جانے دیتا ہے بلکہ اس پر کوئی غصہ بھی نہیں کرتا۔ یہ روایت ہمارے لیے تصور کرنا بھی مشکل ہے، لیکن کلاشوں کے نزدیک یہ عورت کی آزادی اور احترام کی علامت ہے۔ جب ایسے جوڑے کے ہاں پہلا بچہ پیدا ہوتا ہے تو خوشی کے ساتھ ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی آتی ہے۔ لڑکی والے بڑی دعوت کرتے ہیں، لیکن پورا خرچہ لڑکے والے ہی اٹھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ لڑکے والوں کو لڑکی کے خاندان کے ہر فرد کو علیحدہ 2000 روپے دینے پڑتے ہیں، جو وہ ہوا میں اچھالتے ہیں۔ اگر پہلا بچہ لڑکا ہو اور پھر دوسرا بھی لڑکا ہو تو یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہوتا ہے۔
दोस्तों अब आते हैं कलाश कबीले की उस रस्म पर जो सबसे ज्यादा सवाल उठाती है, वो है बाशलीनी। जब कलाश औरत माहवारी की हालत में हो या जब उसके बच्चे की विलादत हो रही हो तो इसे घर से निकालकर एक मखसूस वीरान जगह पर भेज दिया जाता है जिसे बाशलीनी कहते हैं। ये जगह इंतहाई नापाक समझी जाती है। वह औरत को 10 दिन तक रहना पड़ता है। वो ना तो घर का दरवाजा छू सकती है, ना कोई बर्तन और ना ही अपने बाल धो सकती है। बालिग होने वाली लड़कियों को भी घर में बालिग होने की इजाजत नहीं होती, उन्हें भी सीधा बाशलीनी भेज दिया जाता है। अगर कोई औरत इसी हालत में बाशलीनी के अंदर मर जाए तो उसकी मैयत को गांव की इबादत गाह तक नहीं ले जाया जाता, इसे बस वहीं करीब ही किसी निचली जगह पर 3 दिन रख कर दफना दिया जाता है। अगर कोई शख्स या बच्चा गलती से बाशलीनी की दीवार को हाथ भी लगा ले तो पूरे गांव में सनसनी फैल जाती है और उस जगह को दोबारा पाक करने के लिए बकरे की कुर्बानी देनी पड़ती है। ये रिवायत आज भी कायम है। हालांकि अब कैलाश बरादरी के अंदर से ही इस पर बहसें शुरू हो गई हैं। कुछ तालीम याफ्ता कैलाश लड़कियां इस रस्म को चैलेंज कर रही हैं, लेकिन गांव के बुजुर्ग अब भी इसे अपनी सकाफत का लाजमी हिस्सा समझते हैं। दोस्तों ये वादी सिर्फ कदीम रसूम ही नहीं बल्कि जदीद दौर की एक और पेचीदा हकीकत का भी मरकज है। कैलाश कबीले की कई लड़कियां आजकल इस्लाम कबूल कर रही हैं। ये सिलसिला कुछ अरसे से तेज हुआ है, लेकिन ये बात कुछ गैर मुल्की एनजीओज को नागवार गुजरी जो बरसों से इस इलाके में काम कर रही हैं। ज़राए के मुताबिक उन गैर मुल्की तंजीमों ने कैलाश अफराद के लिए बैंक अकाउंट खोल रखे हैं जिनमें यूरोप से हर माह खास रकम आती है। शर्त सिर्फ एक है, कोई भी मजहब इख्तियार करो मगर इस्लाम नहीं। अगर कोई कैलाश मुसलमान होता है तो उसका अकाउंट बंद कर दिया जाता है। यहाँ तक के कैलाश बच्चों को यूरोपी शहरी गोद लेकर उनके नाम पर भी मुस्तकिल फंड भेजते रहते हैं ताकि ये बच्चे बड़े होकर भी इस्लाम कबूल ना करें। दोस्तों ये पहलू इस खूबसूरत वादी की कहानी को मजीद पेचीदा कर देता है। अब सवाल यह है कि आया ये सकाफत की हिफाजत है या लोगों को उनके अकीदे के इंतखाब से रोकने की कोशिश। दोस्तों हर साल अगस्त के महीने में कैलाश लोग अपना सबसे बड़ा त्योहार मनाते हैं। इस त्योहार में लड़कियां फूलों से सजी हुई टोपियां पहनती हैं। ये उस बात की अलामत होती है कि वो अब जवान हो चुकी हैं और शादी के काबिल हैं। सदियों पुरानी ये रिवायात कैलाश लोगों की पहचान है, लेकिन ये कबीला आज चुराहे पर खड़ा है। एक तरफ जदीद तालीम, पक्की सड़कें और इंटरनेट ने उनकी दुनिया से पर्दा उठा दिया है, दूसरी तरफ वो अपनी कदीम रसूम को बचाए रखने की कोशिश कर रहे हैं जिनमें से कुछ इंतहाई मुतनाज़े हैं। दोस्तों चित्राल की ये वादियां सिर्फ कुदरती हुस्न का नाम नहीं बल्कि यहाँ एक पूरी तहजीब आबाद है जो जिंदगी, मौत, औरत, मर्द, मोहब्बत और आजादी के बारे में हमसे बिल्कुल मुख्तलिफ सोच रखती है। कैलाश कबीले की कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि रिवायत कहां तक जा सकती है और तब्दीली कब जरूरी हो जाती है। दोस्तों क्या आपने पाकिस्तान के इस मुनफरिद इलाके के बारे में पहले कभी सुना था? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।